السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے ایپیسوڈ 5 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کی 2-3 چیزیں ہی انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے کے اور آج کے معاشرے کے اعتبار سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم الی آخر الآیہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے عورتوں پر۔ ٹھیک ہے، کہ عورتوں کی پوری دیکھ ریکھ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، بعض چیزیں کی وجہ سے بعض کو بعض پر فضیلت تو دی ہے۔ دوسری چیز وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ وہ عورتوں پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کل جو ہماری ماؤں بہنوں کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ بننا ہے، اپنی کمائی پہ کھانا ہے اور شوہر کی کمائی نہیں چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ آج سے تقریباً 10 سے 15 سال پہلے جب مرد جا کر کماتا تھا، ٹھیک ہے، 20 سال پکڑیے، 20 سال پہلے جب مرد جا کر کماتا تھا اور مرد اپنی کمائی جب آ کر گھر پہ دیتا تھا تو اس کو اس کی جو کمائی دیتا تھا نا گھر میں وہ احسان سمجھا جاتا تھا، تو عورت مرد کے انڈر میں رہتی تھی۔ اب یہ گوروں نے ایک چیز پڑھا دی اور یہ باطل نے ہم کو یہ سکھا دی کہ یار نہیں، عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، عورت کیوں مرد کی غلام بن کے رہے، عورت کیوں اس کے انڈر میں رہے، واٹس ایپ کیوں اس کا کرے۔ تو آج کل ہماری ماؤں بہنوں کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ یار ہم کو بھی کمانا ہے، ہم کو بھی کمائی کی ریس میں آگے جانا ہے، ہم کو بھی دنیا کی ریس میں آنا ہے، ہم کو بھی کندھے سے کندھا ملا کر تمہارے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے۔ دیکھو، اسلام نے نا عورتوں کے حقوق مارے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرد اگر عورت کو ایک چاٹا مارتا ہے تو اس کا بدلہ عورت نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت قضات میں جاتی ہے، دارالقضا میں جاتی ہے، تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں مارے، لیکن کچھ چیزیں نا اسلام نے انسانی فطرت کے مطابق رکھی ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ مرد لا کر کمائی دیتا تھا نا تو عورت احسان سمجھتی تھی اور اس کے انڈر میں رہتی تھی، اور طلاق کے ریشو بہت کم تھے۔ آج مطلب پہلے 20 سال پہلے طلاق کا لفظ سننا، مطلب 5-6 گاؤں دور سے بھی بات سننے آتی تھی تو لوگ دہل جاتے تھے، کیا طلاق ہو گئی؟ اور آج ہر گلی محلے میں آئے دن بیسیوں طلاق ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد بھی کمانے جا رہا ہے، عورت بھی کمانے جا رہی ہے، پورا گھرانہ پوری سوسائٹی برباد کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ بابا ہم کو بھی انڈیپینڈنٹ بننا ہے۔ کیا ہوگا پتہ ہے؟ ہوتا کیا ہے، مرد بھی جا رہا ہے، عورت بھی جا رہی ہے، کما دونوں رہے، تو پھر جب کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے نا تو عورت کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں اس کی کیوں غلام بنی، میں اس کی کیوں سنوں، میں خود اپنے اس پہ ہوں نا، میں اس کی کیوں سنوں۔ وہاں پہ جا کر پھر معاملات بگڑتے ہیں، وہاں پہ جا کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم ایک صحیح معاشرہ چاہتے ہو تو یہ چیز تم کو اپنی زندگی میں لانی پڑے گی کہ مردوں کو تم پر قوام بننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ چیز سب سے اہم اور ضروری آج کی ایک چیز تھی کہ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بیان فرمائی ہے وہ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ اس زمانے کے اعتبار سے ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ کو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات بھی بڑے نرم انداز سے، بڑے پیارے انداز سے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم کو ان کے سامنے بچھ جانا ہے۔ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ والدین کا ذکر نہیں کیا، ساتھ میں وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار، وَالْيَتَامَى، یتیم جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، والمساکین، مسکین جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، جو قریبی پڑوسی ہیں، جو دور کے پڑوسی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہارے ساتھ میں بیٹھنے والے کا خیال رکھنا ہے، وابن السبیل، مسافروں کا خیال رکھنا ہے، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ تو یہ چیزیں تھیں آج کی ویڈیو کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحیح معاشرہ، پرفیکٹ معاشرہ
اگر ہم نے اس معاشرے کے مطابق جیسا قرآن ہم کو بتاتا ہے نا، اس معاشرے کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری نا، تو ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پرسکون ہو سکتا ہے. ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.